अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। पीपल्स पार्टी के वलवले देखिए कि हर महाजराई के लिए तैयार है। वजीर आजम की नाअहली का बाब आज स्पीकर कौमी असेंबली ने अपनी रूलिंग देकर बंद कर दिया है, मगर अभी एक दरवाजा खुला है कि जिसकी तरफ जाने वाले रास्ते मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस दरवाजे की मंजिल अदालत है। उधर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी बहुत खुश हैं कि स्पीकर ने उनके हक में फैसला भी सुना दिया है, और उनका ये भी कहना था कि ये जमहूरियत की फतह है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही कौमी असेंबली में ये कह दिया था कि जनाब स्पीकर, मैं आपका फैसला मानूंगा, किसी और का नहीं। स्पीकर से किसी और किस्म के फैसले की तवक्को करना अब के सिवा और कुछ ना था, और आज की इस रूलिंग ने यह साबित कर दिया है कि ऐसे ओहदों पर अपने आदमी क्यों बैठाए जाते हैं। स्पीकर ने अपनी रूलिंग के हक में 2 हवाले भी दिए हैं। अदालत का फैसला और स्पीकर की रूलिंग दोनों के दोनों ऐसे कानूनी मामलात हैं कि जिनका खमीर सियासत से उठता है। जिसारत की पेशगी माजरत कि सियासत मुलाहिजा कीजिए नाजरीन, ये सारा कानूनी मामला जिस कानूनी नुक्ते से उठा उस बुनियादी तनाज़े का फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है, और वजीर आजम मुल्जिम से मुजरिम भी बने और फिर सजा याफ्ता भी। पहले छोटा हुक्म आया और फिर बड़ा जवाब अल जवाब भी स्पीकर की तरफ से आ गया, मगर ये तस्फिया अभी तक नहीं हो सका कि आइन का आर्टिकल 248 जिसके अंदर इस्तस्ना का जिक्र है, किसी चिड़िया का नाम है या किसी हंसराज का। सदारती इस्तस्ना नाम की बिल्ली अभी तक आइन के थैले में ही है, गोया कहीं ना कहीं किसी ना किसी के इरादे नेक नहीं है। आज एक माहिर कानून ने मुझसे बात करते हुए ये कहा कि इस मामले पर पहली डंडी अदालत ने मारी, जवाब में हुकूमत ने भी डंडी मार दी, और मामला डंडी वर्सेस डंडी बनकर रह गया है। सियासी गुब्बार में मामला आइन का हो या जाती पसंद नापसंद का, मगर ये तो तय है कि इस खेल में मुल्क के 2 इदारे आमने सामने खड़े होकर अपनी अपनी बालादस्ती का लोहा मनवाने पर तुले हुए हैं। यूं आगे चलकर ये मुकदमा डंडी बनाम डंडी के गिलाफ से निकलकर अदलिया बनाम पार्लियामेंट बन जाएगा। मामला अगर कानून का है तो जस्टिस रमडे का शोर अफाक कॉल याद आ जाता है कि कानून मोम की वो नाक है कि जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है, और अगर मामला अदलिया या पार्लियामेंट की बालादस्ती पर आकर खड़ा हो गया तो फिर जमीन पर फैले तारीखी हकायक अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलवाएंगे। और जमीनी हकायक ये हैं कि पार्लियामान, दारुल अवाम और अदलिया की तारीख मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर जफर अली शाह केस तक ताफुन ज़दा, मगर इस पढ़ने वाले नए रन का फैसला भी आने वाले वक्त में ही करना है। बहवाला सूरह वाक़िया कुरान किताब हिकमत व दानिश के दाईं तरफ वाले कौन हैं और बाईं तरफ वाले कौन, मगर हमें तो आज देखना है। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। एक और कंट्रोवर्सी कह लीजिए हैज ग्रिप्ड द नेशन वंस अगेन, और वो ये है कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली या डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हर कोई जो है देख रहा था स्पीकर के ऑफिस की तरफ, और आज स्पीकर ने अपना फैसला भी सुना दिया। वो कहती हैं कि चार्ज देखकर मुझे नहीं लगता कि वजीर आजम को डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ऐसा क्लॉज उनके ऊपर फिट होता है, और इलेक्शन कमीशन को आगे वो नहीं भेजेंगी ये रेफरेंस। अब इस हवाले से क्या असरात मुरत्तब होंगे और आगे जाकर क्या हम इदारों की मजीद एक कशमकश देखेंगे या कन्फ्रंटेशन देखेंगे, बिकॉज अब आइन ये नहीं बताता कि इससे आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यास्मीन रहमान साहिबा, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, MNA है, हमारा साथ दे रही हैं आसमा जहांगीर साहिबा, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों बावकार खवातीन हैं, बेदार शहरी भी हैं, इसी कैपेसिटी में भी आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, फॉर्मर जज भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर लॉयर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाजत दीजिए विल स्टार्ट विद द लेडीज फर्स्ट। आसमा जहांगीर साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये बात तो मैंने कह दी कि एक बहुत बावकार कानूनी माहिर ने मुझे आज ये कहा दिस इज डंडी वर्सेस डंडी, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था कर दिया, ना साफ छुपते हैं ना साफ सामने आते हैं, उसके बाद हुकूमत ने भी अपनी चाल चलनी थी चल दी। क्या मजीद आज कंफ्यूजन हुई है इस रूलिंग के बाद, या हैव थिंग्स क्लियर्ड अप अ बिट? देखिए, इसको वो जजमेंट भी एक्सपेक्टेड थी और ये रूलिंग भी एक्सपेक्टेड है। अब आप ये समझें कि इसके अंदर कानून की क्या बात है। ये तो एक सियासी मसला है, और जब सियासत आप खेलते हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप तो खुले हाथ खेलें और दूसरा इंसान जो है वो पीछे हाथ बंद करके खेलेगा। अब आगे यहाँ पे बात कि ये स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी, हालांकि मैं ये समझती हूँ, और मेरी पहले डिस्कशन भी हुई थी यहाँ पे कुछ वकला से, कि जब एक अपील में मामला जाना है तो अपील में जब चला गया, सपोजिंग अपील में वो कहते हैं नहीं डिस्क्वालिफाइड, तो
تو اسپیکر کو تو رولنگ اگر دے دے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے اور سپریم کورٹ کا نہیں ڈسکوالیفائڈ ہے تو ایریورسیبل بات ہو جاتی ہے نا. ایک بندے کے بائی الیکشنز بھی ہو گئے تو اپیل کو ایگزاسٹ ہو جانا چاہیے. مگر بہرحال یہ ایک جیسے میں نے کہا کوئی لیگل معاملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی آپ پالیٹکس کھیلتے ہیں قانون کی شکل میں تو وہ اسی طرح کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اب آگے بات کیا سپریم کورٹ پالیٹکس کھیل رہی تھی قانون کی شکل میں؟ جی دیکھیں میں تو بڑی ہمبل طریقے سے وداؤٹ اینی میں کوئی سپریم کورٹ کی وہ نہیں کرنا چاہتی ہوں, مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ الیکشن کمشنر ہیں. آیا ایکٹنگ الیکشن کمشنر جو کہ ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہے اور پھر اگین معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ تو ایک ہی آواز سے بولتی ہے, تو پھر آیا اس کے پاس جائے کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور بہتر طریقے سے لے جانا ہے تو ایک الیکشن کی تیاری کی جائے اور ایک اچھے الیکشن کمشنر کی نامزدگی کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ ان جھگڑوں میں پڑے, کیونکہ اس کا یقین کریں قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی اچھا, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں جسٹس صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, آپ مسکرا دیے, شاید اتنا کھل کے آپ جرت آج کر لیں آسما صاحبہ جیسی بات کرنا تو مان لیں گے. آپ کے جذبات بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ واقعی سیاست ضروری ہے, بیکاز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ پچھلے کئی سالوں سے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی نہیں آیا, ساری یونانیمسلی بینچ اگری کرتا ہے ہر فیصلے کے اوپر. انہوں نے بھی کہا سپریم کورٹ کی طرف سے اٹس ون وائس اونلی کمنگ, اور یہ کیا سیاسی فیصلہ ہی تھا؟ اور انہوں نے کہا سیاست کا جواب پھر سیاست سے دیا جاتا ہے. دیکھیں گزارش یہی فیصلہ مثال کے طور تھوڑی دیر کے لیے مجھے اعزاز بخشیں, میں اسپیکر ہوتا, یہ بڑا آسان کام تھا. بی بی کی جو بات ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں فیصلہ یہ کر دیتا, اور یہ فیصلہ آج نہ کرتا کل کرتا جب اپیل بھی داخل ہو جاتی. میں یہ فیصلہ کرتا کہ اپیل چونکہ ایک رائٹ ہے ایک پارٹی کا اور یہ قانون میں ہے اور بڑا سیریس معاملہ ہے, تو جیسے ایریورسیبل کی بی بی نے بات بھی کی, تو میں یہ کہتا کہ میں اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہوں, اور اپیل کا جب فیصلہ آ جائے گا فائنل تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں مطلب اگر سیاست کی بات تو سیاست بھی ہو جاتی اور یہ معاملہ کسی حد تک قانون کے دائرے میں بھی آ جاتا. یعنی کہ یہ جو پوری رولنگ ہے یہ آپ کو بے تکی لگی ہے؟ نہیں, میں اس میں بہت احترام کے ساتھ بات ہوا, کیونکہ دیکھیں نا اس ججمنٹ میں ایک بات ایسی ہے جس سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ جو محترمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ 17 گریڈ کا آفیسر, ہاں, جس قسم کا لیٹر لکھا اور جس قسم کی اس پر میں نے چونکہ اتفاق سے وہ لیٹر پڑھا بھی ہے, لیکن وہ میرا خیال نہیں لکھنا. اس لیٹر کے اندر کیا یہ لکھا تھا کہ انفارمیشن دیں, کمپلائنس اور پھر رپورٹ کریں؟ ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کو اسپیکر رپورٹ کریں؟ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں تو پھر اگر میں کہوں ہائپوتھیٹیکلی, ابھی تو آپ اسپیکر بڑی خوشی سے بن گئے, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس 7 ممبر بینچ کے اندر سے ایک جج بنا دیتی, جو کہ آپ جج صاحب بھی رہ چکے ہیں الحمدللہ, تو پھر کیا آپ ڈسینٹنگ نوٹ لکھتے ہیں یا 77 پیجز تفصیلی فیصلے سے آپ اگر آپ مجھے وہ اعزاز بخش رہی ہے, لیکن وہ تو خیر پتہ نہیں اگلے جنم میں ہوگا کیونکہ ہمارے مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے. گزارش یہ بھی کہ میں ہوتا تو شاید پوئٹری لکھنے کی کوشش نہ کرتا, ویسے پوئٹری مجھے آتی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال کہ وہ جو فیصلہ تھا نا وہ کسی حد تک ٹھیک تھا. اس میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات تھی جو کہ بہت زیادہ اگر اعتراض ہو سکتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے کیس تھا کنٹیمپٹ کا, وہ کنٹیمپٹ کے کیس کا فیصلہ دے دیتے اور سزا دینی تھی دے دیتے, دیٹس آل. یعنی اس کے بعد یعنی کہ کہہ دیتے سیدھا سی طرح کہ نہ اہل ہے یا نہیں. نہ صرف کنٹیمپٹ کا کیس چل رہا تھا. اچھا, یعنی کہ راستہ نہ دکھاتے. نہیں, میں یہ نہیں دیکھیں راستہ تو آئین میں خود دیا ہوا ہے نا. آپ یہ مان لیجیے تھوڑی سی کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں کیا کرتے آپ ہی کھل کے بتا. میں کھل کے بتا رہا ہوں نا, میں کہتا ہوں کنٹیمپٹ کا کیس تھا اور کنٹیمپٹ کے کیس میں کہتے کہ یہ گلٹی ہیں, انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, ریڈیکیول کیا ہے یا جو بھی کیا ہے, اور ہم ان کو یہ سزا دیتے ہیں چلٹل رائزنگ کا کورٹ ہوتا یہ جو بھی کہتا. باقی آئین ہے اس میں خود چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں, اپنے تئیں نہ کہتے ڈسکوالیفائڈ ہے, راستہ نہ دکھاتے 63(1)G کا کہ ہم رائزنگ آف دا کورٹ کی سزا بس اس لیے دے رہے ہیں بیکاز ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے اس کو بڑی سزا ہو جائے. بی بی وہ تو ہونی تھی, دیکھیں نا جس وقت پاسبلٹی ہے, ہونی نہیں تھی, پاسبلٹی کا ذکر کیا ہے اس کے اندر. بی بی دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک چیز لکھی دی گئی کہ انہوں نے ہمیں ریڈیکیول کیا, صرف ڈس اوبیڈینس نہیں کیا, مذاق اڑایا ہے, تضحیق کی ہے, تو پھر تو وہ لکھ دیا ان لوگوں نے. نہیں وہ تو لکھا نا, تو اس کے بعد وہ کافی تھی یہ بات. وہ تو کلاس جی آٹومیٹکلی جو تو آپریٹو ہونی تھی وہ تو ہونا تھا, اور اس میں آئین میں ایک طریقہ کار بھی ہے, اور یہ جو کہ اسپیکر صاحبہ کا روٹ بھی ہوا. میں آپ کی طرح عقل مند نہیں ہوں, مجھے بس سمجھا دیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب لکھنا چاہیے تھا نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں اس حد تک تو ٹھیک ہے, اگر دیکھیں نا فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے آن دی بیسس. دیکھیں یہ
गुजारिश है फैसला अगर वो- साफ सुथरा है, क्लियर कट है। नहीं, फैसला बिल्कुल इस हद तक बिल्कुल क्लियर। देखें एक एहतियात से बात करें बीबी, वो फैसले को अपील में जाना है और वहां पर सेटिसाइड भी हो सकता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिस हद तक वो फैसला था उसी हद तक रहे, वो बिल्कुल ठीक था। वो क्योंकि सारा इतराज तो पोइट्री पर हुआ ना, और तो किसी चीज पर इतराज नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ऐसा सच इतनी सियासत नहीं थी। यहां भी अगर यही ऑर्डर करना था तो हो सकता था। इससे पहले मैं सलमान साहब आपकी जानिब, और क्विक क्वेश्चन फॉर यू आसमा जी, मुझे बस ये बता दीजिए, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17 ग्रेड के ऑफिसर ने लिखा स्पीकर को कि आप पहले इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको कंप्लायंस करें और फिर हमें रिपोर्ट बैक करें, क्या ये उसी महाजर आई या उसी एक कन्फ्रंटेशन का जो दबे लफ्जों के अंदर हम सब बात कर जाते हैं, उसी की खमियाजा नहीं है ये? देखिए मेहर, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा इनअप्रोप्रिएट था। कभी सुप्रीम कोर्ट को पार्टीजन नहीं करना चाहिए था, और डिप्टी रजिस्ट्रार या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनको खत ही नहीं लिखना चाहिए था। आखिर हमारे भी फैसले आते हैं, हमें तो कभी इतना प्रॉम्प्टली नहीं आता फैसला। दूसरी बात, अब तारिक साहब बात करें, मैं तारिक साहब से एग्री करती हूँ। अगर आप मुझे भी ये एजाज़ दे दें कि मैं भी 7 मेंबर में 1 मेंबर होती अगर, तो मैं राइजिंग ऑफ द कोर्ट तो ज़रूर दे देती, इसलिए क्योंकि मामला इस हाइप पे पहुंचाया गया था। ये तो जंग बन गई थी पूरी एक किस्म की, आपके ख़ास तौर पे टीवी चैनल से, जैसे कि यहाँ पे मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है। ये तो एक महबुल वतनी और गैर महबुल वतनी, कुफर और इस्लाम की जंग चल गई थी। तो राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक का फैसला दे देती, मगर उसके बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और चीज़ है और स्कैंडलाइजेशन और चीज़ है, अगर उसके ऊपर करना होता तो बाकायदा फिर इश्यूज बनते। बस दैट इज़ हाउ फार अगर मैं होती तो मैं जाती। शायद मैं गलती पे हूँ, पर मैं उसी हद तक जाती। जी अच्छा, यानी कि आप वो पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं करती कि पॉसिबिलिटी है कि इससे बड़ी सजा भी होगी जरूरत ना क्या अहली है, की उसकी पार्लियामेंट से जरूरत क्या 5 है? साल। नहीं देखें ना, आप उसको जरूरत क्या है, आप अपने आप को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? मैं समझती हूँ कि अदलिया जो है वो हमारे मुल्क में सीजर्स वाइफ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल अबव बोर्ड होनी चाहिए। किसी को ये जुर्रत ना पड़े कि वो कहे कि इसमें पार्टिजन की बू आ रही है। माजरत के साथ अब मामला ऐसा नहीं है। इससे पहले कि मैं यास्मीन साहिबा से बात करूं कि उनको लगता है तफसीली फैसला सेटिसाइड होगा अपील में कि नहीं, मैं आपसे पूछती हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की इस रूलिंग को सेटिसाइड कर सकती है? राजा साहब बिल्कुल कर सकती है। देखिए, आइन में कोई भी अहलकार, कोई भी आइनी ओहदेदार ऐसा नहीं है जिसके फैसले जो हैं मुकम्मल तौर पे हतमी हों सवाए सुप्रीम कोर्ट के। जब सदर मुमलिकत के पास 58(2)B के तहत पार्लियामेंट को तहलील करने की ताकत थी तो तब भी मामला अदलिया के पास जाता था और हतमी फैसला अदलिया का होता। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स तो हतमी होती है ना? देखिए, प्रोसीडिंग्स और बात है, ये एक फैसला हाँ, है। ये प्रोसीडिंग्स नहीं है, जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, ये एक फैसला है, लिहाजा कोई भी फैसला जो है उसको परखा जा सकता है कि वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है या नहीं है। अगर कोई अब आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करता है या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाता है 184(3) में, तो बिल्कुल सवाबदीद होगी अदलिया को इस फैसले को देखने की। और अगर वो समझें, यानी कि अभी भी पोटेंशियल है कि स्पीकर की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर दे और इलेक्शन कमीशन को भेज दे। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सेटिसाइड करे और कहे कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे, एज ए रेफरेंस हैज बीन सेंट टू इट, तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है अब भी। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास खुद अपने पास अपील हो, हुकूमत अपील में आई हो और इसको सेटिसाइड करके इलेक्शन कमीशन भेज दे, ये वो प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा होगा सारी सिचुएशन? वो तो फिर वहां पे ये दरखास्त देंगे ना वकला वज़ीर आज़म साहब के कि आप इस मामले को जो 184(3) में अगर कोई शख्स गया सुप्रीम कोर्ट में तो वो यकीनन ये इस्तदा करेंगे कि इसको मौखर करें उस वक्त तक कि अपील का फैसला हो जाए। जी अच्छा, हम लोग अभी बात भी करेंगे यास्मीन साहिबा कि क्या ये एक जियाली का फैसला है या एक मोतबर स्पीकर का who's नॉन पार्टिजन, ये तो अभी जानने की कोशिश करेंगे। मगर पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी एक आपकी फैमिली में भी कानूनदान रह चुके हैं, मुझे ये बताइए कि आपको उम्मीद है कि इस तफसीली फैसले को सेटिसाइड कर दिया जाएगा अपील में? देखिए महर, पहले तो मेरे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस है जब मैंने ये पढ़ा कि एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रार लिख रहे हैं हमारी स्पीकर साहिबा को, तो आई वुड से कि ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बहुत उतनी ही मोहतरम है जितनी किसी और अदारे का अगर प्रिविलेज ब्रीच होता है। तो हमारी स्पीकर साहिबा 342 MNA से इलेक्टेड होके वो मजलिस शुरा को भी प्रिजाइड करती हैं, तो जबकि 450 इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ बैठे होते हैं और वह इन प्रेसिडेंट नंबर 3 पे आती हैं अगर प्रेसिडेंट साहब मुल्क से बाहर हों। तो मैं समझती हूँ कि ये वसूल ही नहीं करना चाहिए था इस किस्म का लेटर जिसमें कि ऐसा कोई रजिस्ट्रार के लेवल पे लिखा जा रहा हो। तो ये बहुत बड़ी एक तहज़ीक है, इस पर बहुत कह लें कि हम
ہمارے ریزرویشنز ایٹ لیسٹ میں تو ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ نے پوچھا تو میں سمجھتی ہوں یہ آفس کی ایک بہت بڑی اس میں تہذیق ہے, ہمارے آفس کی توہین ہے. تو دوسرا اگر اب آپ ججمنٹ میرے سامنے کیونکہ پڑھی ہے, لیگل مائنڈس تو بہت آپ کے پاس ہیں, پر اس میں بڑا کلیئرلی ہے کہ انتظار محمد خان کا جو فیڈریشن ورسز فیڈریشن جو ایک ہے اس میں ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ صرف پوسٹ آفس کا کردار ادا نہیں کریں گے بٹ ہی ول اپلائی ہز اون مائنڈ, ہی اور شی. تو وہ اس کو دیکھیں گی کہ ڈسکوالیفیکیشن آف اینی ممبر بنتی بھی ہے کہ نہیں, اور اس میں جاوید ہاشمی صاحب کا آج سارا دن آپ لوگ میڈیا پہ بھی ایڈریس کرتے رہے. بات کمپلیٹ کر لیجیے. لیکن میں یہ مہر یہی سمجھتی ہوں کہ اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, اور جیسے کہ کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن تو کہیں بھی پرائم منسٹر صاحب کے لیے نہیں لکھا گیا, بلکہ ابھی بلوچستان میں تو یہاں تک کہا گیا ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں بلوچستان کے ایشو پہ. دیٹ مینس کہ وہ پرائم منسٹر بالکل مانتے ہیں ان کو, اور وہ ہیں پرائم منسٹر. تو ایسی کوئی ان کی اگر ڈسکوالیفیکیشن کلیئرلی لکھا ہوتا, جیسے جمشید دستی کا ہم ہمیشہ ریفرنس دیتے ہیں, اسی سینٹنس میں یہ بھی کہا تھا وزیر اعظم کو آگاہ کرنے کے قانون کا اور کانسٹیٹیوشن کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ادھر. جی بالکل وہ ضرور کہا ہوگا, لیکن وہ جیسے کہ ابھی بات پہلے بھی ہو رہی تھی اس میں صرف وزیر اعظم رسپانسبل نہیں ہیں, تمام اداروں کو اپنی ذمہ داری بیئر کرنی ہے اور اپنے آئینی حدود میں رہ کے اگر کام کرے تو یہ تو ہمارا تو ادارہ ہے سیاسی, کھلے عام سیاسی ہے, سیاست کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی, بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, اور ریفرنسز جو کوٹ کی ہے بڑے میننگ فل ریفرنسز ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے ایک سیکنڈ, اگر اس کے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی. اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے آج پورا دن, اور شاید آج کھل کے ابھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس 3 ماہر قانون بھی بیٹھے ہیں کہ جو ریفرنسز اور 3 کیسز اسپیکر نے دیے ہیں ان کا شاید دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کیس ایٹ ہینڈ ہے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن, کیا واقعی ایسا ہے, اور کیا واقعی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بتائیں گے کہ کیا اسپیکر کی جو پوسٹ ہے وہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کا رول جو ہے وہ وہی ہے, یا اس کا کردار بھی تبدیل ہو گیا ہے. اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں جمہوریت کی فتح ہے, کس کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک وقت کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. وہ تمام تر سوالات جن کے اوپر ابھی بھی ابہام ہے ان ایشوز کے اوپر کہ کیا اسپیکر نے صحیح کیا, کیا اسپیکر یہ کر سکتی تھی, اب وزیر اعظم جو ہیں یوسف رضا گیلانی ہی رہیں گے, اب سپریم کورٹ کیا کرے گا, الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے, یہی سارے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے یہ بتا دیجئے, یہ جو بہت سی کنفیوژن ہے, لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر تو ایک پوسٹ آفس ہے, اسے یہ کیسے کر دیا, اسپیکر کا اب کردار کیا رہا ہے, اب آئین کی جو شکل ہے اس میں؟ دیکھیں جی, اسپیکر پوسٹ آفس ہرگز نہیں ہے, لیکن 18ویں ترمیم سے پہلے اور 18ویں ترمیم کے بعد اسپیکر کے رول میں ایک بہت بڑا فرق ضرور آیا. کیسے؟ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ یہ معاملہ کہ کسی نے عدالت کی تضحیق کی ہے یا نہیں, وہ براہ راست سیدھا اسپیکر کے پاس آنا تھا. اسپیکر نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ تضحیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. 18ویں ترمیم نے 63(1)G میں تبدیلی یہ کی کہ اب معاملہ پہلے کسی عدلیہ کے عدالت کے پاس جائے گا. عدالت جب کنوکشن کر دے گی اس شخص کی, یعنی کہ اس شخص کے حوالے سے یہ فیصلہ دے دے گی کہ یہ تضحیق کا مرتکب ہوا ہے, تو پھر معاملہ اسپیکر کے پاس آئے گا. یعنی کہ اگر جیسے اب یہ جو لائن ڈال دی گئی آئین میں, if a person has been convicted, یہ نئی لائن آئی نا, پہلے یہ لائن نہیں تھی. اب اس سے یکسر اسپیکر کا رول بدل جاتا ہے, کیونکہ اب ایک کنوکشن ہو گئی ہے. اب اسپیکر نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ان کے جو اعمال تھے وہ تضحیق کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اب اسپیکر نے کیا کرنا ہے؟ اب اسپیکر نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا اس فیصلے میں تضحیق کی فائنڈنگ اور کنوکشن دے دی گئی ہے یا نہیں دی گئی. تو 2 سوال اب صرف یہ بڑا مختصر رہ گیا ہے اسپیکر کی جو اپلیکیشن آف مائنڈ ہے, رول محدود ہو گیا, ذہن کا جو استعمال ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے اور اس فیصلے کو سمجھنے کی حد تک ہے. اب پڑھ کر اور سمجھ کر اسپیکر نے صرف یہ تعین کرنا تھا کہ کیا کوئی سوال اٹھا ہے. اسپیکر نے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ یہ نااہل ہو گئے ہیں, صرف یہ کہنا تھا کہ سوال اٹھا ہے اگر یا نہیں اٹھا. اگر وہ کہتی کہ ہاں سوال اٹھا ہے تاہم میں اس پہ فیصلہ نہیں کر رہی, فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا, تو پھر وہ ریفرنس بھیجنے کی پابند تھیں. یہاں پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, جس میں 7 ممبر بینچ کا فیصلہ, جس میں اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ وی آر سیٹسفائیڈ,
that the Prime Minister کہ وزیر اعظم صاحب کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے عدلیہ کی تضحیک ہوئی ہے، اس کے باوجود اسپیکر صاحبہ نے یہ کہا کہ میری نظر میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو پھر ایک سیکنڈ، یعنی کہ اسپیکر نے اب جو 18ویں ترمیم کے بعد آئین کی شکل ہے بس فیصلہ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے اس میں سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا۔ تو اسپیکر نے تو کہہ دیا کہ کوئی اسپیسیفک چارج نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے تضحیک کی ہے یا ریڈیکیول یا ڈیفیم کیا ہے جوڈیشری کو۔ دیکھیں یہ بات تو اگر میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ پھر چارج نہیں ہے، یہ تو مجھے اعتزاز احسن کی آواز وہی آواز ہے، اور یہ بات اپیل میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اپیل میں تو ہو سکتی تھی۔ اس وقت اسپیکر صاحبہ اپیل میں نہیں بیٹھی ہوئی سپریم کورٹ کے ساتھ ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف، ایک نان پارٹیزن اسپیکر ہے who's the custodian of the house۔ انہوں نے اس فیصلے کو منوان لینا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ اپیل میں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے اور اعتزاز احسن صاحب یقیناً کریں گے، لیکن جہاں تک اسپیکر کا تعلق ہے ان کے سامنے ایک فیصلہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ریڈیکیول کیا گیا ہے عدلیہ کو، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا۔ کوئی کویسچن فار یاسمین صاحبہ۔ یاسمین صاحبہ، پھر واقعی یہ ایک نان پارٹیزن کسٹوڈین آف 342 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کا تو رولنگ نہیں مجھے لگ رہی ہے، تو مجھے ایک جعلی کی رولنگ ہی لگ رہی ہے کہ جس نے اعتزاز احسن کے ہی جو آپ کے لائر تھے وزیر اعظم کے، انہی کے ورڈز اور انہی کے الفاظ اور انہی کی جو ایک تھنکنگ تھی اور لاجک، اسی کو رولنگ میں دہرایا ہے کہ بھئی چارج تو کچھ اور لگا تھا، تو اس چارج کے اندر تو آپ نے کئی تصحیح کی بات نہیں کی، تو یہ جعلی ہے نا۔ پھر نون لیگ صحیح کہتی ہے کہ اپنے عہدے کا شاید غلط استعمال کیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں مہر کہ تصدیق جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تصدیق نہیں کی، وہ جب عدالت نے بلایا وہ حاضر ہوئے۔ آپ کے سمجھنے اس کی بات نہیں میں کر رہی، جیسے میں آپ کیا سمجھتی ہوں، میں کیا سمجھتی ہوں۔ اٹس امپورٹنٹ واٹ دا پیپل آف پاکستان تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم چاہے لیگل مائنڈز نہیں ہیں لیکن ہم ایک ذہن تو رکھتے ہیں۔ انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ بیگم صاحبہ میں نے تو آپ سے سیاسی سوال پوچھا ہے، لیکن بابر اوان صاحب نے تصدیق کی تھی، ان کو جو بھی کنٹمپٹ لگی، ادھر تصدیق کی پہلو نہیں نکلتا، انہوں نے وہ گئے، اب وہ ان کو سزا بھی مل گئی۔ I'm not discussing that. I don't care کہ اس میں نکلتا ہے نہیں نکلتا. It's not a matter for you and I to discuss. میں آپ سے بس ایک سیاسی سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ فہمیدہ مرزا اسپیکر آف دا ہاؤس کی بھی وہی لاجک ہے جب انہوں نے مائنڈ اپلائی کیا ہے جو اعتزاز احسن کی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ دیکھیں جو لاجک ہوگی، کوئی بھی لاجیکل انسان اسی لاجک کو اپلائی کرے گا۔ دونوں ماشاءاللہ قابل انسان ہیں، بالکل وہ ایک قابل وکیل ہیں، وہ ایک قابل اسپیکر ہیں، انہوں نے پروو کیا اپنے آپ کو۔ اور جیسے آسما نے کہا کہ ڈنڈی جو مارے تو پھر ڈنڈی کا جواب ڈنڈی سے ہوتا ہے، تو میں آئی تھنک بوتھ آف دیم آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، کوئی ان پہ سوال نہیں اٹھا سکتا، ان کے ذہن پہ لاجیکل مائنڈز تھنک الائک، انہوں نے اگر ایک جیسا سوچا تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم سارے ہنس کے یقیناً باوقار میں یہ سمجھتی ہوں آپ کو ان دونوں میں سے اتفاق کتنا خوبصورت ہے مہر، آپ کو ان میں سے دونوں میں سے کس کی انٹلیکٹ پہ کبھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے کہا گیا اس کے بعد پھر آگے دیکھیں ان کو کہا گیا کہ ایک اتفاق کی خوبصورتی کے اوپر ذرا سی ہنسی آ رہی ہے کہ کیا خوبصورت اتفاق ہے، اگر اجازت دیجیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آگے بھی تو ایکٹنگ، آپ نے الیکشن کمشنر بھی تو ابھی ایکٹنگ بیٹھے ہیں، کیا اسپیکر صاحبہ کا ایسا بھی میں سمجھتی ہوں کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ یا اس سے پہلے بھی اسپیکر کا آفس جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ شی شوڈ ایکٹ میئرلی ایز اے پوسٹ آفس، یہ بالکل اس عہدے کی جی نہیں، یہ تو طے ہو گیا جناب، یہ تو تھا نا اپلائی یور اون مائنڈ کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی، بالکل۔ مگر آسما صاحبہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اگر سیاست کھیلی جائے گی تو دوسرے بھی ہاتھ باندھ کے تو نہیں سامنے کھڑے رہیں گے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اگین یہ میں نے پہلے بھی سوال کیا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، پھر بلوچستان میں جا کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو آگاہ کیا جائے کہ ایمرجنسی کی بھی آپشن اویلیبل ہے، تو اب کیا سوچا جائے ایگزیکٹلی کہ اپنے تئیں عدالت نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، جس طرح پہلے بہت لوگ کہہ رہے تھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، واٹ شوڈ وی ایگزیکٹلی تھنک؟ یہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی ایز ایکسپیکٹڈ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر دی ہے۔ دیکھیں مہر، یہ بات آپ کی جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وکیلوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، بالکل۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اسپیکر کا جو ہے وہ پوسٹ آفس والا اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پوسٹ آفس والا ہی کام ہے تو اسپیکر پر پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اپنے حساب کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ یہ میں غلط کہہ رہی ہوں، تو اس لیے بحث اس کے اوپر ہونی لازمی ہے۔ میرے اپنے حساب کے مطابق 19th امینڈمنٹ میں یہ اس لیے پہلے کوٹ کا ڈالا گیا تھا کہ ہر للو پنجو جو ہے وہ درخواست دے دیتا تھا ڈائریکٹلی کہ جناب یہ 62 63 میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو ایک ایکسٹرا بینچ مارک رکھ دیا کہ پہلے اس بینچ مارک سے گزر کے آؤ، اس بینچ مارک کے بعد اسپیکر آئے گی،
स्पीकर के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है, और ये तो केस लॉ बाकायदा तौर पे है, इलेक्शन कमिश्नर की बात जो होगी वो फाइनल होगी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। अच्छा, अब बिल्कुल, अब स्पीकर ने अपना दे दिया, अगर स्पीकर पोस्ट ऑफिस है तो फिर अदालत जाने और इलेक्शन कमिश्नर जाने। दूसरी मैं आपसे एक और अर्ज करती हूँ, ये तो तय कर लिया, नहीं, पोस्ट ये ऑफिस नहीं है। मैं एक और अर्ज करती हूँ जी, कि मैं ये यकीन करती हूँ कि हमारे यहाँ जिस किस्म की सियासत है, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, जहाँ पे अदलिया की अकाउंटेबिलिटी होती है तो अदलिया खुद करती है कि नहीं करती है? तो ये पार्लियामेंटेरियंस अपनी गुत क्यों अदलिया को पकड़ा दें हर वक्त? देखे ना, कोई थोड़ी सी तो चेक्स एंड पावर्स होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ बड़े अदब से, हमारे मुल्क में अब एक झगड़ा है, और वो झगड़ा है ब्राह्मणों के और शूद्रों के दरमियान। यहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं, नहीं माजरत के साथ, जो ब्राह्मण होते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की मोर पुश्त पे लगा के आते हैं, तो उनके, वो चाहे ताड़ड़ साहब हों, चाहे सीता वाइड की बात हो, वो तो 62 और 63 में कभी नहीं जाते हैं। मगर हमारे जैसे जो शूद्रे हैं वो 62 63 में जाएंगे। तो फिर आपने जो शूद्रे हैं पाकिस्तान को, उनको असेंबली से बाहर ही कर दें, वहाँ ब्राह्मणों को ही रखें। तो देखें, ये बड़ी डेंजरस यहाँ पे गेम चलेगी, क्योंकि अगर आपने अगर पार्लियामेंट एस्टैब्लिशमेंटेरियंस की होगी और पिक एंड चूज होगा इसके अंदर कि भाई आपने आर्मी के खिलाफ बात कर दी। जरा तारिक साहब यहाँ बैठे हैं, सलमान राजा साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हें पूछिए कि जब हमारी मूवमेंट थी कौन से हम नारे मारते थे कि नहीं मारते थे, और उनमें से कितने वकील अब पार्लियामेंटेरियन हैं? क्या मैं कल अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाऊं तो क्या उनको 62 और 63 में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? मैं नहीं समझती किया जाएगा। और मैं क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जीतूंगी नहीं, मैं शूद्रा हूं। तो ये जो लड़ाई है ना ब्राह्मणों और शूद्रों की, इसको आप आगे ना ले जाएं, क्योंकि फिर ये पार्लियामेंट जो होगा, ये पार्लियामेंट एक एस्टैब्लिशमेंटेरियन पार्लियामेंट होगा। माजरत के साथ सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, ग्लव्स आर ऑफ, मास्क आर ऑफ, ग्लव्स आर ऑन, और पोटेंसीज यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। आप मुझे कह दें कि नहीं जी वो फहमीदा मिर्ज़ा साहब तो बड़ी न्यूट्रल है, क्यों होगी वो न्यूट्रल? सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी न्यूट्रल है, मुझे बता दें, बहस करवा लें ओपन, के कंटेम्प्ट हमें नहीं लगाएंगे, ओपन बहस हो जाए, फिर देख लेते हैं कितनी न्यूट्रल है सब। अरे छोड़े इन बातों को, सामने नज़र आ रहा है कि किस किस्म की यहाँ पे बन रही हैं नेटवर्क्स, और कोई खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को जीने दें। ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों के लिए तो नहीं है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट्स ख़त्म हो। 58(2)B भी तो था ना, था कि नहीं था? कि जी तब भी हम सुनते थे, बड़े बड़े लोग आते थे टीवी पे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी कि जी आइन में है, आइन में। अब देख लें आके, अब वो कहें आइन में है, तो आइन में था तो ठीक किया था। फिर सारे जो प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जो जिनको ब्राह्मण, अगर आप एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्राह्मण प्रेसिडेंट, हमने तो पहले भी ये कहा था कि 62 और 63 तो लाए हुए ज़िया के क्लॉजेज हैं आइन के अंदर, मगर आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई इनको हटाने की, मिटाने की। मगर अगर ब्राह्मण और शूद्रा की बात है तो वाकई अगर ऐसी जंग छेड़ी है तो आवाम को भी इस हवाले से आगाह हो जाना चाहिए और अपने इदारे को और मजबूत करना चाहिए। जिस तरह आपसे पहले भी सूरह वाक़िया का आपको हवाला दिया कि दाईं तरफ वाले कौन है, बाईं तरफ वाले कौन है, ये फैसला तो शायद आगे जाके ही होगा, मगर आज का फैसला तो हमें आंखें खोल के हम कर सकते हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आसमा जहांगीर साहिबा का कहना है कि ब्राह्मण और शूद्रों की जो ये जंग इस मुल्क में छिड़ गई है, इसके ऊपर अब गौर व फिक्र ज़रूर करनी चाहिए, मगर शायद ये कहना भी गलत ना होगा कि अगर शूद्रे जो हैं वो डिलीवर करना सीख लें, गवर्नेंस बेहतर कर लें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, तो ब्राह्मण बने जो आकाएँ हैं वो भी 10 दफ़ा छड़ी उठाने से पहले या कलम को इस्तेमाल करने से पहले नज़रिए ज़रूरत के हवाले से शायद एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 बार शायद सोच ही लें। फिर मैं आपकी जानेबारी थी, इसके अंदर उन्होंने बात की ब्राह्मण की, शूद्रा की, मॉरल अब हाई ग्राउंड वगैरह की, तो इसमें तो फहमीदा मिर्ज़ा ने डॉक्टर आमिर लियाकत का भी एक हवाला दिया है, एक हवाला बीबी के केस का भी दिया है, एक उन्हें हवाला जावेद हाशमी का भी दे दिया। ये कैसे पर्टिनेंट है, इनका कोई लेना देना है? देखिए सिंपल बताऊं, ये जो इंतज़ार साहब है ना, ये वकील हैं बाय प्रोफेशन। इन द फर्स्ट प्लेस हुआ क्या था
کہ یہ اسپیکر کے پاس گئے اور بی بی شہید کے بارے میں ایک لمبی، جب وہ پرائم منسٹر تھی، لمبی چوڑی ایک فضول قسم کے ایلیگیشن لگائے، تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ریٹ داخل کی اور کہا یہ کہ بی بی کو جو ڈسکوالیفائڈ کیا جائے، لیکن سیکیورٹی رسک ہے، غلط عورت ہے، یہ ساری باتیں کہ آرمی کم کر دی ہے، فلانا کر دیا ہے، نواز، بہت ساری باتیں تھیں. تو وہ بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو جتنے ایلیگیشن تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسپیکر کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی یہ بات بھی آخری سینٹنس لکھا کہ یہ بددیانتی کی بنیاد پر پٹیشن داخل کی گئی ہے. وہ فارغ. تو اس کا کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، کیا تعلق ہے وزیر اعظم کے کوئی کیس تعلق سے؟ نہیں. کوئی تعلق نہیں. عامر لیاقت علی کا قصہ یہ ہے کہ 2002 کے جب الیکشن ہونے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ایم کیو ایم کے لوگوں کے خلاف یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کی وہ جو کوالیفیکیشن ہے پورے نہیں اترتے، یعنی کہ کیا یا باوقار نہیں ہے، باوقار نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سادے ہیں. وہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے بی بی، ویسے میں تو نہیں ہوں، آپ ہوں گی، تو گزارش یہ تو یہ انہوں نے کر دیا. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ پٹیشن تھی اور وہ بھی فارغ ہو گئی. ایک جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کیا. دیکھیں جاوید ہاشمی میں ایک تھوڑی ڈسٹنکشن ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاوید ہاشمی کو کنوکشن ہوئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب کنوکشن کے بعد وہ ایم این اے رہے اور اس کے بعد جب انہوں نے شوکت عزیز کے خلاف جو نا لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس پر اعتراض کیا کہ یہ کنوکٹڈ آدمی ہے. لیکن چونکہ اس دن وہ ایم این اے تھے اور ایم این اے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اور اس دن تک اس کا ریفرنس جو ہے ریفرنس کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اسپیکر کو اپروچ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے یعنی وہ سٹنگ ایم این اے تھے، شروع میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے ای سی پی پہلے پروسیس ہونا چاہیے تھا. ایم این اے ہونے پہ اعتراض نہیں، پرائم منسٹر سٹنگ ایم این اے ہے، پرائم منسٹر بھی تو سٹنگ ایم این اے ہے. پھر وہ کہہ رہی ہے سٹنگ ایم این اے، کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھا دیں کیوں تعلق نہیں بنتا. دیکھیں نا مختلف، دیکھیں وہاں پر اعتراض یہ تھا کہ یہ جو جاوید ہاشمی صاحب یہ ایم این اے ہیں، اور لیکن چونکہ 19 سال کی ان کو سزا ہو گئی ہے اس لیے یہ لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ چونکہ آج کے دن ایم این اے ہیں تو یہ کانٹیسٹ الیکشن کر سکتے ہیں. یہاں پر بات مختلف ہے. بات یہاں پر یہ تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایم این اے ہیں، لیکن ایک عدالت کمپیٹنٹ کورٹ آف لاء نے ان کو کنوکٹ کر دیا ہے کلاس جی کے تحت. تو اب جیسے کہ راجہ صاحب نے ایکسپلین کیا، اسپیکر صاحبہ کو یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی ان کو ریڈیکیول کرنے پر کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے سزا دی ہے. غلط یا صحیح ایک علیحدہ ایشو ہے، اس میں وہ نہیں جا سکتی. یاسمین بی بی آپ سمجھ گئی کہ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں حوالوں کا جو بھی ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتی، اس میں بڑی کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ whether any question in the nature of disqualification has risen وہ اسپیکر صاحبہ ڈٹرمن کریں گی. جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا کہ اگر اسپیکر صاحبہ نے صرف پوسٹ آفس کا کردار ادا کرنا ہے، ادھر سے آرڈر اٹھا کے ادھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مثالیں اپنے لیے دے رہی ہیں کہ ہاں میرا حق ہے بولنے کا. جی بالکل، اسپیکر ہماری تاریخ میں اس ٹائم پہ انہیں رولنگ بالکل یہ ریلیونٹ رولنگز ہیں. دیکھیں جاوید ہاشمی والی ریلیونٹ رولنگ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب ابھی ایم این اے ہیں، کبھی ایسا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں، کوئی ایسی سوال ہی نہیں اٹھا. سادے الفاظ میں وہ ایم این اے ہے، اس لیے وہ پرائم منسٹر ہے. یہی ہے نا کہ کیا انہیں ایم این اے رہنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں یہ بار بار سمجھتی ہوں کہ کلیئرلی ڈسکوالیفیکیشن کیوں نہیں لکھا گیا اگر وہ ایم این اے نہیں رہ سکتے. اس میں اتنا کیا ہے بھام کریٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ میں کر نہیں سکتی، وہ کر نہیں سکتی جس طرح آپ نے سنا. بالکل وہ جمشید دستی کیس میں لکھا گیا تھا ڈسکوالیفائڈ، اگر وہ پیپرز نکلوا لیں، کیونکہ ان کا جو ڈیفرنٹ نہیں ایسا تو یہ تو انٹرپریٹیشن ہے، آپ جیسے بھی کر لیں. ان کا کیوں لکھا گیا اور ان کا کیوں نہیں لکھا گیا؟ دونوں الیکٹڈ ایم این اے تھے. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحبہ کا بالکل توہین عدالت کا معاملہ نہیں تھا، وہ ڈگری ان کی جو تھی اس کی بنیاد پہ ایک ریٹ تھی کہ ان کی ڈگری چونکہ جعلی تھی اس لیے ڈکلیئر کیا. توہین عدالت کیس کو تو آپ کے اپنے وکلا کہتے ہیں کہ توہین عدالت کا تو کوئی قانون اتنا اسٹرانگ قانون ہی نہیں ہے. اس کو تو آپ کے اپنا وکلا کوسچن کرتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا کوئی جو ہے وہ لا ہے بھی کہ نہیں لا ہے، بلکہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھیوں کے یہ میں نے پڑھے بیانات کہ یہ جو ہے یہ ویک جو کورٹس ہیں وہ اس قانون کا سہارا لیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھی کہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ، بس ایک اجازت دیجیے، مختصر 2 سوال ہیں. پہلے آپ سے راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیجیے، اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس سیکشن 18 کا حوالہ دیا گیا کہ کورٹ اپنی سیٹسفیکشن پہ ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کو کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہماری ہیوملیشن ہوئی ہے کہ نہیں، اگر ہماری تضحیک ہوئی ہے کہ نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نے ہماری تضحیک کی ہے. یہ تفصیلی فیصلہ کیا نہیں پڑھا فہمیدہ مرزا نے؟ جی بالکل تفصیلی فیصلے میں تو یہ بات ہے، اس کا کوئی ذکر آج کی رولنگ میں نہیں آیا. تو یہ آج کی رولنگ میں ایک پڑھنا بھول گئے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے کہ نظر انداز کیا ہے اس حصے کو. دیکھیں اس حصے کے حوالے سے ایک تنازع ضرور ہے کہ اپنی طویل ججمنٹ میں جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہماری یہ سیٹسفیکشن ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی شہادت کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے.
اب یہ بات اپیل میں ضرور وکلاء اٹھائیں گے وزیر اعظم صاحب کے، لیکن اسپیکر صاحبہ کے لیے یہ رولنگ اس وقت حتمی ہے. انہوں نے ایک فیصلہ سیٹسفیکشن ریگارڈنگ ریڈیکیول دے دیا ہوا اپنی طرف سے. اور آسمہ جہانگیر صاحبہ، آج وزیر اعظم نے یہ کہا یہ فیصلہ جو دیا ہے اسپیکر نے، یہ جمہوریت کی فتح ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کو آگاہ کر دیں، ہم ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں. تو بیگم اب ڈھکا چھپا تو کچھ نہیں رہا، جمہوریت کی فتح ہے. جمہوریت کی کیا فتح ہو سکتی ہے؟ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ہے یہ سارا کچھ. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ عدلیہ یکجہتی، جہاں پہ کانفرنسیں اور ریلیز ہوں، وہ بھی عجیب سی بات ہے. وہ بھی میرے حساب سے تو وہ بھی کنٹیمپٹ ہوتا ہے. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ایمرجنسی لگا لیں گے، مگر جو ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں، مسنگ لوگ ہیں، جو اٹھائے گئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی جو لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے، اور خدا رہا ان کو اندر کرو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ہم لا کے بادشاہ سلامت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی کہ کیوں سارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ شاید یہ غلط رپورٹ ہوتی ہوں گی، ورنہ تو یہ بڑی بکھلاہٹ کی باتیں. اور کون سی فتح ہوئی؟ شکر کرے جان بچی تو لاکھوں پاؤ لوٹ کے بدو گھر کو آؤ کہ اسپیکر نے یہ دے دی رولنگ. باقی ٹھیک ہے، جب تک کہ قصہ چلتا رہے گا، الیکشن کا وقت آ جانا ہے، الیکشن کی تیاری کریں، ہماری سب جان چھوڑیں. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فیصلہ اب عوام نے ہی کرنا ہے کہ اس جنگ میں جس جنگ کا ہوا ہے برہمن اور شودر کی، کون جیتے گا، فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا نہ غلط ہوگا کہ اب وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے. شاید وقت اب یہ بھی آ گیا ہے کہ عوام بھی اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے فیصلے اپنے تئیں بھی منوانا شروع کر دے تھرو دا بیلٹ. آف کورس 310 دن رہ گئے، 1 گھنٹہ 4 منٹ 10 سیکنڈ. اس ٹائم فریم میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہی رہیں گے یا اس ہاؤس میں سے کسی اور کو چنا جائے گا، یہ شاید ہمیں عنقریب معلوم ہو جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.